अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम। हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज मेरे वालदैन का सालाना ख़त्म शरीफ है, ख़त्म पाक है और इसके साथ साथ मेरी बहुत ही प्यारी भांजी गुज़श्ता हफ्ते उसका विसाल हो गया। जवान मौत थी, उसका भी हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी है। तो इन शख्सियात के इसाले सवाब के लिए आज हमारा सालाना खत्म पाक का सिलसिला जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। वालदैन जो हैं ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है जो अल्लाह ताला अपनी मखलूक को अता करता है। तो आज की इस पुरवकार रूहानी तकरीब का आगाज जो है अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। तो तलावत कलाम पाक के लिए नलैन मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। नात भी आप पढ़ेंगे, तलावत भी आज आप करेंगे और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पेश करेंगे। तशरीफ लाते हैं नलैन मुस्तफ़ा बारगाह रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत भी पेश करेंगे और तलावत कलाम पाक से आयात बैयनात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर भी फरमाएंगे। आने वाले जितने भी मोअज़्ज़ज़ अहबाब तशरीफ लाए हैं, मेरे अजीज़ व अकारब, मेरे दोस्त अहबाब, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں میں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں میں
بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے ہمیں سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے فیضان ناصر۔ آج کی ہماری یہ پروقار روحانی تقریب جو ہے یہ لائیو جو ہے یہ پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے، جس میں ہمارے باہر کے ممالک کے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سہارا کے جو بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی لجپال غرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جی بہت شکریہ فیضان ناصر، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب سے کہ آج کے ختم پاک کے حوالہ سے میرے والدین کے ساتھ ساتھ میری بھانجی کا بھی ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں، میرے ددیال میں سے، ننیال میں سے، سبھی کا مطلب ہے جملہ اصال ثواب کے لیے عالم اسلام میں جتنے لوگ جو ہیں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کو اصال ثواب کے لیے یہ ہماری تقریب ہے، اس حوالہ سے آپ گفتگو فرمائیں گے۔ تو پہلے تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ 2 منٹ کا ہوتا ہے، 3 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں تک چل سکے چلائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان
وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ثانی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا مل بیٹھنا میرے برادر مکرم جناب محمد احمد ساجد صاحب، ان کے والدین اور ان کی بھانجی کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میری اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ شاعر تو کہتا ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ کیونکہ یہ مخصوص محفل ہے اور مخصوص ہی لوگ ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، اس لیے انشاءاللہ کچھ علمی گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت جو بھی میں گفتگو کروں مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اے انسان ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب تیرا ذکر تھا، تو نہیں تھا اور تیرا ذکر تھا۔ ایک وہ بھی وقت تھا، پھر ایک وہ بھی وقت آیا کہ تو عالم ارواح میں آ گیا، پھر وہ ایک وہ بھی وقت آیا کہ تو عالمی دنیا میں آ گیا، پھر وقت تبدیل ہوتا گیا، پھر وہ بھی وقت آیا کہ تو عالم قبر میں آ گیا، پھر عالم قبر سے عالم برزخ میں آ گیا، عالم برزخ سے پھر عالم عرفات میں آ گیا، عالم عرفات سے پھر یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ کسی جگہ پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ انسان جو آیا ہے وہ ختم ہو گیا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کی جگہ تبدیل ہوتی ہے، وہ انسان ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ کل روح من امر ربی ہے نا، امر ربی جو ہے نا اس کو موت نہیں ہے روح کو، جب روح کو موت نہیں ہے تو پھر وہ جگہ ضرور تبدیل ہوتی ہے لیکن وہ بندہ فنا نہیں ہوتا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب تو تھا لیکن تیرا ذکر نہیں تھا، وہ بھی وقت تھا۔ پھر ایک وہ بھی وقت آیا کہ عالم ارواح میں آ گیا، اللہ نے پوری کائنات کی روحوں کو اکٹھا بنایا ہے، یہ یاد رکھو۔ کون کہا؟ روحیں بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے، تمہارے اور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کہ ان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنا کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی قدرت والا ہاتھ جو تھا نا ان کے بائیں طرف کمر پہ رکھا اور جتنی بھی ارواح تھی نا ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب رکھا تو آدم علیہ السلام دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا، اتنے گندے قسم کے لوگ، اتنے عجیب۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ بھی تیری اولاد میں سے ہوں گے لیکن یہ وہ ہیں جو نافرمان ہیں، جو نافرمان ہیں، یعنی انبیاء کو نہیں مانیں گے، اولیاء کو نہیں مانیں گے، والدین کو نہیں مانیں گے، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ یا اللہ عجیب بات ہے۔ دوسری طرف اللہ نے دائیں طرف قدرت کا ہاتھ رکھا اور دائیں طرف ارواح کو رکھا۔ حدیث پاک ہے، میں کسی کو نہیں سنا رہا۔ جب ارواح رکھی تو کیا دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے انتہائی خوبصورت چہرے، حسین و جمیل۔ پھر والدین کو اولاد بڑی پسند ہوتی ہے، بڑا پیار کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ ان میں اچھے بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، سارے ہیں۔ آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد آپ نے ایک چمکتی ہوئی روح کو دیکھا۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ کون؟ فرمایا کہ آدم یہ وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، حتیٰ کہ آدم میں تجھے بھی نہ بناتا اور میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ یا اللہ، عرض کی کہ یا اللہ
یہ اتنی پیاری ہستی ہے. فرمایا ہاں ہاں آدم یہ وہ ہے کہ اس کی خاطر ہی میں نے کائنات کو بنایا ہے. بات چلتی چلتی ایک اور روح پہ نظر پڑی. آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بھی بڑا حسین و جمیل ہے, یہ کون؟ فرمایا کہ یہ بھی تیری اولاد میں ہوگا. اس کو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام جن کی آپ مشہور ہے لحن داؤدی. یا اللہ یہ بھی بڑے حسین و جمیل. اب آپ نے سوال کیا یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے, اس کی عمر کتنی ہے؟ قدرت مسکرائی, فرمایا کہ آدم اس کی عمر 60 سال ہے. اب آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنا خوبصورت, اتنا حسین و جمیل, اور صرف 60 سال عمر, اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اور بڑھا دے, صرف اتنا کہا کہ یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو اور عطا کر دے. یہ نبی کی شان ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے یہاں دعا مانگ کے پتہ نہیں گھر میں صحیح سلامت جانا ہے یا نہیں جانا, ہمیں نہیں پتا. لیکن انبیاء جانتے ہیں کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے, کتنی عمر ہے, کتنا وقت گزارنا ہے. اور یاد رکھیں نبی کا معنی ہی پوشیدہ خبروں کا جاننے والا, غیب کا جاننے والا. یہ یاد رکھو, یہ ترجمہ لکھتے ہیں اے نبی, یا ایھا نبی, اے نبی. نبی بھی عربی کا لفظ ہے, اور ڈکشنری میں اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے خبر دینے والا, پوشیدہ خبروں کا جاننے والا. تو آپ نے کہا یا اللہ میری عمر میں سے اس کو 40 سال اور عطا کر دے. حدیث پاک لمبی ہے, وقت گزرتا گیا. آدم علیہ السلام دنیا جہاں پہ آ گئے, جب آئے تو آپ کی عمر تھی 1000 سال. 1000 سال. اب ہوا یہ کہ جب 960 سال ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ملک الموت جاؤ اور میرے پیارے آدم کو, اس کی روح کو قبض کرو اور میرے پاس لے آؤ. جب ملک الموت آپ کے قریب آئے نا تو آپ نے کہا ملک الموت خیر تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ بابا جی تیاری کر لو. آپ نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ ابھی تو میری 40 سال عمر باقی ہے, ابھی تو میری 40 سال عمر باقی ہے. یا اللہ تیرا عظیم بندہ ہے اور کہتا ہے میری 40 سال عمر باقی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا آدم کو یاد کرواؤ کہ تو نے اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے. اچھا. اب ہوا یہ کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس پیغام دوبارہ آیا تو جیسے محبت میں ہوتا ہے نا کہ میں کہوں کہ احمد صاحب وہ ٹوپی جو ہے وہ کہاں ہے, تو یہ کہ کیڑی ٹوپی, پتہ ہوتا ہے, پتہ ہے کیڑی ٹوپی. ایسی آدم علیہ السلام بھی محبت پہ آ کرنا, آدم نے کون سی عمر. اب حدیث میں آتا ہے فانسا ہو آدم, یعنی آدم اللہ کی محبت میں یعنی بھول گئے. مطلب کیا کہ یعنی آپ نے تھوڑا سا محبت کے ساتھ اظہار کیا. اب اس میں 2 باتیں آ گئی اور بھی, کیا کہ بھول چوک جو ہے یہ معاف ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا آدم چلو کوئی بات نہیں, تیری عمر بھی 40 سال بڑھا دیتے ہیں جتنی تھی, اور اس کی عمر کی بھی کم نہیں کریں گے. داؤد علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال ہوگی. لیکن امت کے لیے تحفہ دے گئے آدم علیہ السلام. جیسے رمضان مبارک میں انسان یعنی روزے کی حالت میں کھا پی لے بھول کر, کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا کہ اگر کوئی نوجوان کھا رہا ہے تو حکم ہے کہ فوری کہہ دو کہ بھائی روزہ ہے خیال کر. لیکن اگر کوئی بزرگ کھا رہا ہے نا تو خاموش ہو جاؤ, تھوڑا سا وہ سحری ہو جائے, پھر اسے کہو یار آج کون سا دن ہے, کیسا روزہ ہے, کیسا نہیں. بابا کہ تو یعنی بھول چوک جو ہے یہ معاف ہے. یہ آدم علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال رکھی, اور آپ کا جو یعنی فرمان تھا, عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دے, تو وہ بھی ان کی عمر بھی 40 سال اور بڑھ گئی. گویا کہ 100 سال کے بعد آپ کی دنیا جہان میں یعنی تشریف آوری, دنیا جہان تشریف لے گئے. اب یعنی معلوم کیا ہوا کہ اللہ والے اگر چاہیں تو اپنی عمر کو بڑھا دیں, چاہیں تو گھٹوا بھی سکتے ہیں. اس کی میں مثال اور بھی دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی حدیث پاک بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آؤ. ملک الموت گئے, انہوں نے اپنا کام دکھانا جب شروع کیا نا تو آپ نے کہا کیسے آئے, اور آپ بڑے غصیلے تھے, آپ نے تھپڑ رسید کر دیا. حدیث پاک ہے, قصہ گانی نہیں, تھپڑ رسید کیا, اور آپ کی بائیں آنکھ جو تھی نا وہ نکل گئی. ڈھیلا ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. اللہ کی یا اللہ ایڈا سخت بندہ, ایڈا سخت بندہ, اتنا سخت بندہ, یا اللہ یہ کیا؟ میں کہ تو نے اجازت لی تھی
اجازت نہیں. فرمایا کہ جا دوبارہ جا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ پیارے موسیٰ اجازت ہے. آپ نے یا اللہ میں نہیں جانتا. کتنا سخت بنا. پہلی تھپڑ رسید کیا میری آنکھ ضائع ہو گئی اور عجیب حالت آنکھ تو اللہ نے بحال کر دی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور بیل کے اوپر, وہ بیل پاس کھڑا تھا, ان سے کہنا کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں, جتنے نیچے بال آ جائیں اتنے سال ہم اور عمر بڑھاتے ہیں. اللہ کی عرض کر دینا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ابھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. دور سے ہی ملکہ موت جب آپ نے کہا پھر آ گیا تو, حضور آیا نہیں یہاں بھیجا گیا. آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں حضور. ہاں بات کر رہے ہیں, یہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھو. جی ہاتھ رکھا, کتنے کیا ہوا, جتنے بال نیچے ہیں اللہ فرماتا ہے اتنے سال اور آپ کی عمر بڑھاتے ہیں. لیکن فرمایا پھر بھی جانا ہے, جی جانا ہے. ان کا پھر مجھے اتنی عمر کی ضرورت نہیں ہے, پھر میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں. یہ یعنی معلوم کیا ہوا, اگر آپ چاہتے تو عمر بڑھا بھی سکتے تھے, بڑھ سکتے تھے. اور تھپڑ رسید کرنا وہ آپ کا, وہ صرف یہ بتانا تھا کہ ملک الموت اب تو میرے پاس آیا ہے, لیکن کائنات کا والی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی باری آنی ہے, تو کیا پھر تو بھی اجازت کے بغیر جائے گا؟ اجازت کے بغیر جائے گا, صرف بتانا تھا. تو اب ہوا کیا, تھوڑی چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے بھی چلے. آپ ملک الموت کے دوست بن گئے. جب دوست بنے تو آپ نے کہا کہ ابراہیم ملک الموت اچانک نہ آ جانا, مجھے کوئی پیغام ضرور دینا ہے, ایک دو پیغام دے کر پھر آنا ہے. ٹھیک ہے ضرور. لیکن وقت آ گیا, جب آیا تو آپ نے کہا بھی یار تو اچھا دوست ہے, عجیب بات ہے, تو اچانک آ گیا, تو نے مجھے پیغام نہیں دیا. ضرور 4 پیغام دیے ہیں. بالوں کا سفید ہونا, دانتوں کا ٹوٹ جانا, آنکھوں کا کمزور ہو جانا اور کمر کا ٹیڑھا ہو جانا. میں 4 پیغام تو دے گیا ہوں. کیا بات, کیا بات. 4 پیغام تو دے گیا ہوں, اب اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے. مطلب یہ ایسی تیاری رکھیے. 4 پیغام دے. اب اللہ کریم. اب آپ نے عرض کی, آپ نے کہا کہ ایسے کرو, اللہ کی بارگاہ میں جا کر میرا پیغام دو کہ اللہ تو نے کہا تھا بتخذ ابراہیم خلیلا, میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پیغام دو, جا کر اللہ کی بارگاہ میں صلاح پیش کرنا اور عرض کرنا کہ برا کوئی بیلی جان کر لینا ہے. برا کوئی یار بھی جان لینا ہے, کمال ہوگی بھی. نعرے کہتے ہو کہ میرا دوست ہے, نال جان لینے کے آ گئے. اب جب پیغام پہنچا نا اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ رب العزت کی قدرت دوسرائی فرمایا کہ جاؤ کہنا کہ دوست سے ملاقات چاہتا ہے. تو آپ نے کہا منا وصدہ کہنا, میں مان گیا, ٹھیک ہے لے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو ایک دن وقت آیا تو دروازہ نوک ہوا. جب دروازہ کھٹکایا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قربان جائے, آپ نے آواز دی, من دکر باب, کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آنے والے نے کہا کہ میں اعرابی ہوں, بڑے دور سے آیا ہوں, آقا علیہ السلام سے ملاقات چاہتا ہوں, اجازت دے. آپ نے کہا میرے ابو کی طبیعت خراب ہے, ابھی آرام فرما ہوئے ہیں, کل آ جانا. وہ چلا گیا. دوسرے دن اسی وقت پھر دروازہ نوک ہوا. فاطمہ الزہرا آپ نے پھر کہا کون ہے دروازہ؟ میں اعرابی ہوں, بڑے دور سے آیا ہوں, کل بھی آیا. میں کہ میرے ابو کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور کل آ جانا. جب تیسرا دن ہوا نا تو ادھر بات چل رہی ہے, ادھر آقا علیہ السلام آنکھ کھولی, فرمایا کہ فاطمہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ حضور کوئی اعرابی ہے, کل بھی آیا ہے, پرسوں بھی آیا ہے, کہتا ہے میں بڑے دور سے آیا ہوں, آقا سے ملاقات چاہتا ہوں, اور میں کہہ دیتی ہوں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کل آ جانا. فرمایا کہ بیٹی تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ ابو نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو بیٹوں سے باپ کو جدا کر دیتا ہے, جو ماں سے بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے, جو ماموں سے بھانجیوں کو جدا کر دیتا ہے, جو خامدوں سے بیویوں کو جدا کر دیتا ہے. لیکن بیٹی تیری یہ شان ہے, تیری یہ شان ہے, اگر تو اس کو قیامت تک بھی اجازت نہ دے تو یہ کبھی اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن پیاری میں کہتا ہوں کہ اس کو آئے دو. اب آئے, سلام پیش کیا, سلام پیش کر عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر حضور آپ چاہتے ہیں تو دنیا میں رہیں, اگر پسند ہے تو, نہیں تو پھر رفیق اعلیٰ سے ملاقات. فرمایا کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات چاہتا ہوں. ذائقہ موت
آپ کو بھی ہوا. موت نہیں ہے، ذائقہ موت ہے، یہ بھی یاد رکھو. موت اور ذائقہ موت میں بہت بڑا فرق ہے. کوئی بچی سے ہماری بہن بیٹی کو کھانا پکا رہی ہو، پکانے کے بعد وہ ہانڈی کو یعنی اس میں سے بوٹی نکالے اور کھانا شروع کر دے، تو کوئی کہے بھی کیا کر رہی ہے، تو وہ کہ میں چکھ رہی ہوں. کہ نہیں تو کھا رہی ہے، چکھ نہیں رہی. چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے. اب یہ بھی یاد رکھے موت اور ہے، ذائقہ موت اور ہے. یہ ذائقہ موت کی بات ہے. بات وہ ہو رہی تھی نا، کیونکہ میں دوسری طرف چل پڑا کہ عالم ارواح میں آ گئے. عالم ارواح کے بعد اپنی یعنی آگے والا سفر جو تھا نا وہ جاری ہوا. دنیا میں انسان آ گیا. اب جب دنیا میں آیا بچہ جو ہی پیدا ہوا، پہلے وہ یعنی عالم ارواح میں تھا، بڑی خوبصورت انداز میں رہتا تھا، بڑی آب و ہوا فضا زبردست. اب جب وہ دنیا میں آیا تو بچہ جو تھا نا وہ رونے لگ گیا. الواحقین جو ہیں بہن بھائی عزیز و کار وہ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں کہ واہ جی الحمدللہ کو مبارکباد دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. بچہ رو رہا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ اعلیٰ جگہ کو چھوڑ کر ادنا جگہ میں آ گیا تھا، میں کہاں آ گیا، اور آتے ہی اس کو پنشمنٹ بھی مل گئی، اس کو سزا بھی لی. کیا شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ ان کے باپ کی وجہ سے تو نے مجھے جنت میں نکالا ہے، میں ان کو نپٹوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے کہ تو آ گیا ہے، تیرے ساتھ میں نپٹ لوں گا، تیرے ساتھ میں نپٹ لوں گا. اب فرمایا گیا کہ انسان جب تو آتا ہے تو روتا ہے، جب تو آتا ہے نا تیرا رونا ہوتا ہے، تو روتا ہے. لیکن لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، عزیز و کارب ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کام کر کے جا کہ جب تو دنیا جہاں سے جائے تو ہر ایک آنکھ پرنم ہو اور تو مسکراتا ہوا جائے. ایسے کام کر کے جا ہر ایک روتا ہو اور تو مسکراتا ہوا جائے. اب وہ وقت جو ہے دنیا کا، اور یہی دنیا جو ہے نا اس میں ہی سارا یعنی مکمل ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی اس کے ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اب یہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہو گیا، اور پھر اللہ کی خلق الموت والحیات، جب لوگوں کو موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ آزمایا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب اعمال جو ہے نا یہ دنیا میں ہے. اب دنیا جہان سے جب انسان کا ٹائم وقت جو تو ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہوا تو ملک الموت آ گئے. جب آ گئے ذائقہ موت ہو گیا، ہونے کے بعد اس کی یعنی تیاری کر دی. بھی تیاری کرو بھائی، کیا کرنا ہے، اس کو نہلاؤ، اس کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، صاف ستھرا، چاہے دنیا میں جیسے بھی تھا اس کو صاف ستھرا لباس پہناؤ، اور پھر اس کو یعنی چار پائی پہ لٹا دو، اس کو کندھوں پہ اٹھا کر جنازگاہ کی طرف لے جاؤ. پھر جتنے بھی امام ہوتے ہیں وہ نماز پڑھاتے وقت آگے ہوتے ہیں، لیکن اس کو آگے رکھو. کعبے کا امام بھی ہو وہ بھی پیچھے ہوگا. یار وجہ کیا ہے، اس کی شان بڑھ گئی ہے یا وجہ کیا، میں تمہیں پتا نہیں. اب اس کا جہان بدل گیا ہے. جب جہان بدلا تو آگے والی ملاقاتیں ہیں نا وہ بھی بدل گئیں. تمہیں پتا نہیں کہ جب اس کو تم قبر میں رکھو گے سب سے پہلی ملاقات بدی سرکار کے ساتھ ہوگی، کملی والے کے ساتھ. اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کی تیاری. یار اگر مر گیا ختم ہو گیا تو پھر ملاقات کون سی؟ ختم ہو گیا تو سوال و جواب کون سے؟ منکر نکیر آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، وہ کہاں گئے بھائی؟ کہتے ہیں انتقال ہو گیا. تو انتقال کا معنی یہ ہوتا ختم ہو گیا؟ نہ زمین کا انتقال ہو گیا. بھائی فہیم بیٹھے ہیں کہ جی میں جی 5 مرلے میں نے مکان لے لیا، میں کہوں گا جی انتقال ہو گیا، جی ہو گیا، مٹھائی کھوا. وہ انتقال کیا ہے اور مٹھائی کون سی؟ مطلب کیا کہ وہ کسی اور کے نام تھی، منتقل ہو گئی. ایسے ہی یہ عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گیا. پہلے بھی تھا، پھر بھی تھا، وہاں بھی نہیں مرا، یہاں بھی نہیں مرا. پھر عالم دنیا سے عالم قبر میں آ گیا، یہاں بھی نہیں مرا. صرف ذائقہ موت ہے، ایک بہانہ ہے آگے بھیجنے کا. اب اس کی تیاری ہے. تو تیاری ایسے خوبصورت، جیسے کوئی وزیر کی ملاقات ہو تو پھر انسان خوشبو بھی لگاتا ہے، نہاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یار کائنات کے مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہے تو پھر یار ایسے نہیں میلے کو چیلنج جائیں گے. اس ملاقات کے لیے ہم نے تیاری کر کے بھیجنا ہے. اب تیاری ہو گئی. تیاری ہونے کے بعد یہاں تھوڑا سا اور بھی چل کرتے چلے. جی کرنا کیا ہے جی؟ جنازہ پڑھو. جی جنازے میں دعا جو مخصوص دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، مرا ایک ہے، دعا سب کے لیے. میں کہ تمہیں پتا نہیں یہ امت مصطفیٰ کا فرض ہے. اور سرکار نے اتنا کرم کر دیا
کہ جانے والا ایک ہے، اس کی وجہ سے سب مسلمان جو ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، پاس ہیں، غیب ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، زندہ ہیں تب بھی، مردہ ہیں تب بھی، سب کے لیے دعائیں اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کی مغفرت کر دے، صغیرنا، چھوٹوں کی، کبیرنا، بڑوں کی، پاس ہیں ان کی، غیر ہیں ان کی، سب کی، لیکن نا کا صیغہ ہے حینا میتنا، نا کیا جو ہمارے ہیں، ہمارا کون؟ جو مصطفیٰ کا ہے، جو حضور کا ہے نا، اس کے لیے بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ جب اب ایک بندہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے لیے دعا کون سی؟ بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرتے چلیں، ایک بندہ عمر لکھوا کے آ گیا، 50 سال ہے، ہماری بھانجی کی عمر کتنی تھی؟ 24 سال، دیکھو چھوٹی سی عمر تھی، 24 سال۔ اب دیکھو کہ 7 سال یا 8 سال تک انسان بچہ ہوتا ہے، وہی غلطی اگر کوئی کرتا ہے کہ یار بچہ ہے، چھڑ پڑا یار، کیوں ہو گیا بچہ ہے یار، چلو 7 سال کے بعد حکم ہوا کہ نماز پڑھنے کی تلقین کرو، جب بالغ ہو جائے گا پھر غلطی کرے گا، پھر پوچھا جائے گا۔ اب انسان 7 سال یا 8 سال 10 سال اس کے گزر گئے، ویسے عمر تھی 24 سال۔ اب ہوا کیا کہ 11ویں سال ماں باپ نے کہا کہ بیٹے نماز بھی پڑھنی ہے، اچھا کام بھی کرنا ہے، یہ وہ بچی تھی یا بچہ تھا، اسے کچھ کام کیا اچھا، کوئی نہ کیا، کوئی نماز پڑھی، کبھی سستی کر بیٹھے، کبھی کچھ، لیکن وہ سال کی جب نیکیاں اور برائیاں دیکھیں تو ساتھ یہ بھی تھا، کسی بہن کو تھپڑ مارا تھا، کوئی لڑائی کی تھی، کوئی نیکیاں کم گناہ زیادہ، میں مثال دے رہا ہوں۔ دوسرا سال آیا، تھوڑی سی اور نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ پھر بھی، انسان نسیان سے نکلا ہے نا، نسیان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر چلتے 24 سال پورے ہو گئے۔ جب 24 سال پورے ہو گئے تو یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس رجسٹر کے اوپر لائن لگ گئی کہ بس اس کی عمر جو تھی دنیا والی یہ مکمل ہو گئی۔ اب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا نا یہ نام اعمال ہے، تو اللہ فرمائے گا ہاں بتاؤ جی اس کی گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، دکھاؤ مجھے۔ اللہ یہ دیکھو لائن لگی، آگے والا صفحہ جو ہے اگلا پیج، یا اللہ یہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا نا پیج کھولا تو سارا اگلے سال کی 25ویں سال کی نیکیاں ہی نیکیاں، 26 سال کی نیکیاں ہی نیکیاں، 27ویں سال کی گناہ ہے ہی نہیں، نیکیاں۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ تو دنیا جہاں سے چلی گئی یا چلا گیا، اب اس کے عزیز و اقارب، اس کے بہن بھائی، اس کے تعلق والے اس کے لیے جب دعا کرتے رہے تو گناہ تو اس نے کیا نہیں، کیونکہ اس کی ظاہری حیات ختم ہو گئی، گناہ کیا نہیں، تو نیکیاں جو ہیں اس کے نام اعمال میں لکھی گئی۔ اور پھر اس حد تک کہ نماز جب پڑھتا ہے نا بندہ تو فرمایا گیا تحیات جب بیٹھو نا حضور پہ درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی، وہ پڑھنے کے بعد جب بندہ پڑھ لیتا ہے نا درود ابراہیمی، تو اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں پھیل جاؤ، جو یعنی نماز پڑھ رہا ہے نا ان سے کہو کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب مانگنے کا سلیقہ بھی مصطفیٰ نے بتا دیا، کیا مانگو؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کر لی، اپنے والدین کی بخشش کے لیے بھی دعا ہو گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور مومنوں کی بخشش بھی ہو گئی۔ کون سے مومن؟ یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے، قیامت تک۔ ابھی وہ عالم ارواح میں تھے، ان کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ آدھے دنیا میں آ گئے ان کی بخشش کے لیے بھی، آدھے قبر میں آ گئے ان کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، برزخ میں آ گئے ان کی بھی بخشش بھی دعا مانگ رہے ہیں، گویا کہ وہ قیامت تک وہ نیکیاں ہی نیکیاں تو اللہ فرمائے گا تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، حضور کے صدقے اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ختم نہیں ہوتا بندہ، بس بات کلوز کرتے ہیں، ختم نہیں ہوتا بندہ۔ اب قبر میں آ گیا، جب قبر میں آیا تو فرشتوں نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد سوال و جواب شروع ہو گئے، سارے جانتے ہیں۔ سوال و جواب کرنے کے بعد جب آخری سوال، لازمی سوال جس کو یعنی لازمی کہتے ہیں کہ یہ سوال اگر نہیں ہوگا تو پھر لازمی سوال کیا تھا؟ مصطفیٰ کی پہچان، مصطفیٰ کی پہچان۔ بس جو ہی فرشتے سوال کرنے لگے تو میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، سبحان، بس آقا کو دیکھ کر پھر ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو دنیا میں کیا کہتا تھا، کنتا ہے تو کیا کہتا تھا تو اس محبوب کے بارے میں۔ رجل اس لیے کہا، رجل کہتے ہیں یعنی روح مال جسد، روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، اس کو رجل کہتے ہیں۔ تصویر کی بات نہیں ہے، اگر روح ہے جسم نہیں تو اس کو روح کہیں گے،
अगर सिर्फ जिस्म है रूह नहीं तो उसको डेड बॉडी कहते हैं ना जी, ये मैयत किसका जा रहा है, फलाना जाना पिया नहीं, ये किसकी मैयत है, ये फला फौत हो गया, उसकी नमाज जनाजा फला वक्त। रूह अलग है, जिस्म अलग है, अलग अलग है तो वो डेड बॉडी है, उधर उसको रूह कहेंगे, लेकिन जब इकट्ठा हो गया तो उसको रजुल कहते हैं, इंसान, उसको इंसान कहते हैं। ये मैं मिसाल थोड़ी सी और दे लूं, ये कोई कहेगा कि ये उंगली किसकी है तो आप कहेंगे नईम साहब की, आंख किसकी है नईम साहब की, सर किसका है नईम साहब, नईम साहब कौन है? समझ ना, वो रूह माल जसद जब इकट्ठा होगा तो फिर वो नईम साहब है। ये क्या है, ये दुनिया का लिबास है, यहां ये भी याद रखो, ये सर आंख ये दुनिया का लिबास है। अब दुनिया का जब मुनक़ते हो गया, दुनिया से ताल्लुक अलग हो गया, अब उसका लिबास, उसका बिछौना, उसका तरीका, उसका चलना, उसका फिरना वो अलग हो गया। कैसे? जब तीनों सवालों के वो सही जवाब दे दिए, मुस्तफा की पहचान भी उसने कर ली, तो यहां तो चलो इश्क की बात करता चलो ना कि माकुन तकुलु फी इस हजूर के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, तो हम तो यही कहेंगे ना कि हम तो यही कहते थे मुस्तफा वो है जिन्होंने उंगली का हिदाई और चांद को दो टुकड़े कर दिया, आका वो है जिन्होंने दस्त को बुलाया और दस्त दरूद सलाम पढ़ता हुआ आ गया, पत्थर पानी पत्थरों पे तरा दिए। आप कहेंगे कि हमारे उलमा, और चलो नईम साहब यही बताते गए हमें कि आकार इस्लाम यानी हमारे ईमान से भी बढ़कर है, हमारी ईमान की भी जान है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी शान, बहुत बड़ा मकाम। तो फौरी हम कहेंगे कि हम तो इनके गीत गाते थे, हम तो इन पे दुरूद और सलाम पढ़ते थे। जब हम पहचान लेंगे ना, इंशाल्लाह पहचान नसीब होगी, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए नाज से अब ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। बस कर्म ही कर्म हो जाएगा, जब कर्म हो जाएगा ना तो फिर क्या होगा, हदीस कुदसी यहाँ अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसने मेरे महबूब को पहचान लिया है, फिर क्या या अल्लाह क्या करे, उफरिशुहुल जन्ना, इसको जन्नती गलीचा बिछा दो, उलबिसुहुल जन्ना, इसको जन्नती लिबास पहना दो। अब ये लिबास दांत इधर आंख इधर कोई जैसे भी है, जैसे भी काला कुल हो जाए वो, लेकिन जब ये लिबास इधर रह गया, अब जन्नती लिबास, जन्नती बिछौना, और फिर कब्र से ये बकायदा सुराख कर दिया जाएगा, एक दरवाजा खिड़की खोल दी जाएगी, फरमाया जाएगा, कहा जाएगा कि तेरे करतूत तू तो ऐसे ऐसे था, तेरा असल ठिकाना ये था, लेकिन ये महबूब के सदके तूने महबूब को पहचान लिया है, तो अब ऐश कर, ये जन्नत जो है तेरा रास्ता है, ये जन्नत ये तेरे लिए ही है, ऐश कर। तो फिर कर्म ही कर्म हो जाएगा ना। लेकिन इसके बाद क्या, अब वो सारा लिबास भी पहना देंगे, वो गलीचा भी बिछा देंगे, सब कुछ करने के बाद अब क्या होगा, फरिश्ते कहेंगे नम का नऊमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह। वाह वाह वाह, हदीस पाक है, सो जा तू दुल्हन की तरह। सोना जो है ना, सोना मौत नहीं होती, याद रखो, सोना मौत नहीं होती। मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूं, कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस कि जिसमें ये कहा गया हो कि पहले मलकुल मौत आया था, उसने रूह कब्ज कर ली थी, रूह कब्ज होगी, कब्र में उन उठाया, सवालों के जवाब भी हो गए, हजूर की पहचान भी हो गई, इसके बाद रूह कब्ज की गई हो, कोई एक हदीस भी नहीं है। हुक्म यह है कि बस सो जा, हुक्म यह है कि बस सो जा। अब सोना और है, मौत और है, इसलिए ही जब बंदा ये सोया हुआ है ना, तो इब्न क़य्यम उन्होंने लिखा कि जब कब्र के ऊपर कोई चिड़ा या चिड़िया बैठ जाए तो कब्र वाला पहचानता है कि ये नर है या मादा है, नर है या मादा है, इस हद तक वो पहचानता है। ऐसे ही अगर कोई कब्र के ऊपर को आकर उसको सलाम पेश करता है, जो वो पहचानता है कि मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई, मेरा भाई आ गया, मेरा अजीज आ गया। या अगर कोई गैर गुजरा है तो जैसे हम कहते हैं यार ये कौन है, हम जानते नहीं है इसको कौन है, तो ये इस तरीके से उनका ये वो सारा सिस्टम जो है ना वही होता है। इसलिए कहा गया ना कि कब्र के ऊपर पाँव ना रखो यार, तो क्या मैं कब्र वाले को तकलीफ होती है, खत्म हो गया हम तकलीफ किस चीज में, कब्र वाले को तकलीफ होती है और कब्र वाला है। इसलिए कहा गया ना कि कब्रिस्तान के पास गुजरो तो क्या कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। यार जो खत्म हो गया उसको सलाम कैसा। फिर सहाबा ने उसको पूछ भी लिया कि या रसूल अल्लाह क्या वो जवाब भी देते हैं, मैं हाँ वो जवाब भी देते हैं, सिवाय इंसान और जिन के पूरी कायनात सुनती है। अब कब्रिस्तान हो बड़ा, एक बंदा पास से गुजर रहा है, ऐसा से कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर,
तो हजूर हमारे सारे कब्र वाले सुनते हैं, तो जो आखिरी कब्र वाला है वो भी सुनता है। तो मालूम क्या हुआ कि दुनिया का और समात थी, जब दुनिया जहां से चला गया उसकी सिमात बढ़ गई। तो यार एक गुनाहगार सियाकार की सिमात बढ़ जाए तो मुस्तफा गुंबद खजरा में बैठकर यानी पर्दे उठा दिए जाते हैं और उम्मती दुरूद सलाम पढ़े पहुंचते हैं। तो यानी ना यहाँ मौत ना वहां मौत। अब वक्त गुजरता गया, क़यामत का वक्त जब आएगा तो फिर कब्र से उठाया जाएगा ना, उठाया जाएगा। अब महशर बपा हो जाएगा, और हशर बपा करना वजह क्या है? वरना अल्लाह को इल्म नहीं है कि कौन जन्नती कौन दोज़ी को। हशर बपा इसलिए किया जाएगा कि मुस्तफा की शान दिखाई जानी है, आकार इस्लाम की शान दिखाई जानी है। और यही होगा, बड़ी लंबी हदीस है कि आदम इस्लाम के पास जाएंगे, चलते चलो कहेंगे हवा गैर सारे का किसी और के पास जाओ, चलते 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 जब ईसा नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो कहेंगे कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक हस्ती दिखाता हूँ, क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओहो, हम तो भूले रहे, सब ने ठुकरा दिया। अब मुस्तफा की बात है, तो दूर से देखेंगे ना तो आका तशरीफ आएंगे तब हो गया कम सुखाड़ा है, ओ आ गया कमली वाला है, सुभान हो गया कम सुखाड़ा है, ओ आ गया। बस आका आएंगे ना तो फौरी उम्मत को देख कर कहेंगे आना लहा आना लहा, मैं सिफारिश करता हूँ, मैं सिफारिश करता हूँ, और फाइव संजय में रख दूंगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, प्यारे हबीब अपने सर मुबारक उठा दीजिए। मांगो तो सही, तो उतार दिया जाएगा, मांग कर तो देखो तुम्हें ऐसा किया जाएगा, सर तो उठाओ। लेकिन शायर का ना सर सजदे में होगा और खुल जाएंगे जुल्फें, उम्मत की वो बख्शिश का इकरार करेंगे। सर सजदे में होगा और खुल जाएंगे जुल्फें, उम्मत की वो बख्शिश का इकरार करेंगे। आता हूं मैं आता हूं सरकार कहेंगे, आता हूं मैं आता हूं सरकार कहेंगे। जब अल्लाह कहे प्यारे भी सार उठाओ, या अल्लाह ये माशर जो बपा हुआ है, जहन्नम की इतनी कड़क आवाजें आ रही हैं, मेरे उम्मती तो रफीको करब हैं, या अल्लाह मैं प्यारे हबीब घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहरो गजब मेरा, ये कहरो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कहरो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। आता हूं मैं आता हूं सरकार करेगी, बस फिर काम ही बन जाएगा, काम ही बन जाएगा। वहां सवाल जवाब जब हो जाएंगे ना, बल्कि एक हदीस पाक और भी है कि अल्लाह वाला है ना प्यारे भी 1200 का उसी का रब्बू का पर्दा मैं तुझे राजी कर लूंगा। और उम्मत की बख्शिश का यानी जो हुक्म दिया था कि प्यारे हबीब यानी बख्शिश तेरे हाथ में होगी, उम्मत तेरी है। तो एक बै होती है, आम खरीदो को कहते हैं बैख्यार, कहते हैं उसको बैख्यार, कि मालिक जो है ना वो अपनी जो भी जिन्स है उसको जब रखेगा उसको अख्तियार है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बेच दे चाहे इकट्ठी बेच दे। अब बैख्यार होगी, वहां भी पूरी उम्मत की ढेरी लगी होगी। उम्मत कौन? जो हजूर के मानने वाले हैं, सही कलमा पढ़ने वाले, आका इस्लाम की उम्मती ढेरी लगी होगी। तो अल्लाह फरमाएगा कि ये ऊपर ना सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, तो अल्लाह ने तेरा वादा है, नीचे हमारे जैसे गुनाहगार भी क्या तेरा वादा है कि तूने कहा है कि तेरी उम्मत है जैसे उम्मत की वजह है, नहीं ये अलग 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 नहीं, अगर ढेरी लेनी है तो पूरी नहीं, ढेरी तो देता ही नहीं। पूछा गया कि यार तुल्ला आप रब से कब राजी होंगे? जो अल्लाह 1200 कोई उसी का रब्बू का करदा प्यारे भी तुझे राजी कर लूंगा, कब राजी? मैं कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा ना मैं पूरी उम्मत का मुलादा करूंगा, अगर मेरा एक उम्मती भी पीछे रह गया मैं राजी नहीं होगा। तो वहां भी मौत नहीं है, कब्र में भी मौत नहीं है, आगे क़यामत की मौत नहीं है, आगे फिर जन्नत और दोज़ख का जब फैसला होगा तो यार वहां भी मौत नहीं। अगर मौत है तो क़यामत जहन्नम में जाएगा, तो जब मौत है तो उसको जो मर्जी करते रहे, नहीं वहां भी जिंदगी है, वहां भी हयात होगी। जन्नत में भी अगर मौत है तो फिर खाना पीना वो बुरे वगैरह वो कहाँ गया, ऐश इशरत कहाँ गई? तो वहां भी यानी जिंदगी, यहाँ भी जिंदगी, जहन्नम में भी जिंदगी, इधर भी जिंदगी, लेकिन जिंदगी में फर्क होगा। जहन्नम वाले कहेंगे काश हम हजूर को मान लेते, वहां हजूर को वो भी याद करेंगे। जन्नत वाले क्या होंगे? सबसे पहले